ابھی بھی اللہ کا شکر ہے، شانہ لائف اسٹائل فخر سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کراچی کا واحد فیملی ہے جو 100 سال سے عوام کی خدمت، چاہے اردو بولنے والے ہو یا پنجابی ہو یا پٹھان ہو یا سندھی ہو۔ میرے والد صاحب کے اوپر جب آپ لوگ نے میم بنانا شروع کیا تو انہوں نے کو تکلیف ہو رہی تھی کہ ایک شخص کے پاس اتنی زمین کیوں ہے، کیونکہ نہیں ہوئی، تو انہوں نے میرے دادا کے اوپر بین لگا لیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے ایک پارٹی بنائی تھی، سر عبداللہ ہارون صاحب تھے جو بلوچ، وہ 2 دفعہ میئر رہنا ہی آج تک ایک اعزاز ہے، کو شہید کیا گیا تھا، ناجائز ان کو سزا دی گئی تھی۔ کراچی کی عوام کے درمیان موجود ہو اور میں حصہ لوں گا تو پھر لیاری والوں کو بتا، میرے والد صاحب کو 7ویں دفعہ لیاری والوں نے ماشاءاللہ سے کامیاب کیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالوہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں کیچی نیوز۔ آج ہم ملاقات کرانے والے ہیں ایک ایسے نوجوان سیاستدان سے، اعلیٰ شانہ لائف اسٹائل ہے، مہنگی گھڑیاں ہیں اور اعلیٰ قسم کی گاڑیاں رکھتے ہیں۔ یہ کیسے اپنے شاہانہ لائف اسٹائل کو چھوڑ کے سیاست کے اندر آئے، ان سے آج ہم گفتگو کریں گے اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا۔ دل کی گہرائیوں سے آپ کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ شاہانہ لائف اسٹائل تھا، آپ نے وہ چھوڑ کے سیاست کے اندر آپ کیوں آئے؟ ابھی بھی اللہ کا شکر ہے، شانہ لائف سٹائل ہے۔ سیاست کے اندر آیا نہیں، سیاست ہمارے فیملی کی آپ سمجھے ایک ٹریڈیشن ہے۔ میں چوتھی نسل ہوں، اور بہت فخر سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کراچی کا واحد فیملی ہے جو 100 سال سے عوام کی خدمت کر رہا ہے، سیاست کے اندر سرگرم ہے۔ میں نہیں، میرے والد نہیں، ان کے والد نہیں، بلکہ ان کے بھی والد، مطلب میرے والد کے جو دادا تھے وہ سندھ اسمبلی کے پہلے ڈپٹی اسپیکر تھے۔ آپ سندھ اسمبلی جائیں گے تو قرارداد پاکستان جو سندھ اسمبلی کی دیوار پہ لگا ہوا ہے، اس پہ میرے پردادا خان بہادر سردار اللہ بخش گبول کی سگنیچر ہے، جس کی وجہ سے پاکستان ریزولوشن سندھ اسمبلی سے کامیاب ہوا تھا۔ اور میں فخر سے یہ بات کہتا ہوں ہمارے تمام بھائیوں کو، جتنے بھی چاہے اردو بولنے والے ہو یا پنجابی ہو یا پٹھان ہو یا سندھی ہو، کہ ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہمارا کچھ حصہ ہے پاکستان کی قرارداد پاس کرانے میں۔ اور ایونچولی جب پاکستان بنا تھا تو میری جو فیملی تھی انہوں نے بہت زیادہ زمین ڈونیٹ بھی کی تھی، جو اردو بولنے والے مہاجرین آ رہے تھے۔ خداداد کالونی جو ہے وہ میرے دادا کے نام پہ، اور کیونکہ پچھلے دنوں کچھ لوگوں نے اس پہ میمز بھی بنائے تھے، تو آپ میم بنانے سے پہلے تھوڑی تعلیم حاصل کر لیں۔ میرے والد صاحب کے اوپر جب آپ لوگ نے میم بنانا شروع کیا تو انہوں نے پھر انگریزوں کے زمانے کے دستاویز ٹویٹر پہ اپلوڈ کیے۔ وہ ابھی بھی ٹویٹر پہ اگر آپ سرچ کریں گے کہ خداداد گبول کون تھے تو آپ کو پتا چلے گا کہ خداداد گبول وہ تھے جو کراچی کے سب سے بڑے لینڈ اونر تھے، زمیندار تھے، اور ان کے اوپر برٹش گورنمنٹ نے بین لگا لیا تھا کہ بھائی آپ نے بہت زمین خرید لی، ابھی اس سے زیادہ آپ زمین نہ خریدیں، کیونکہ ایک شخص کے پاس ان کو تکلیف ہو رہی تھی کہ ایک شخص کے پاس اتنی زمین کیوں ہے، کیونکہ وہ جب انگریز تھے تو وہ چاہتے تھے کہ انگریزوں کی حکمرانی ہو، تو ایک مقامی فرد بلوچ، کیونکہ ہم لوگ بلوچ ہیں اور کراچی کے ہیں، تو ایک کراچی والے بلوچ کے پاس ہزاروں ایکڑ زمین کراچی کے اندر جمع ہو جائے تو یہ انگریزوں کو یہ بات سمجھیں ہضم نہیں ہوئی، تو انہوں نے میرے دادا کے اوپر بین لگا لیا، جس کے بعد انہوں نے زمین مزید خریدنی چھوڑ دی۔ پھر ان کے جو بیٹے تھے، اصل میں میرے دادا کے والد صاحب سردار اللہ بخش گبول صاحب، وہ سیاست میں انہوں نے ہمارے خاندان کا نام شروع کیا سیاست کے اندر۔ وہ انڈیپینڈنٹ لیاری سے جیتے تھے۔ اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے ایک پارٹی بنائی تھی سندھ مسلم الائنس کے نام سے، اس میں جی ایم سید صاحب تھے، اس میں سر شاہ نواز بھٹو جو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے والد وہ تھے، اور میرے پردادا کے سامنے جو مد مقابل تھے لیاری کی سیٹ سے وہ سر عبداللہ ہارون صاحب تھے، جو آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑے پیسے والے بھی تھے اس زمانے کے، اور ایک بہت فاؤنڈنگ فادر بھی جس کو کہتے ہیں، اور قائد اعظم کے قریبی ساتھی تھے، یہاں تک کہ جب سر عبداللہ ہارون صاحب کی وفات ہوئی تھی تو ان کے بیٹے یوسف ہارون قائد اعظم کے پہلے اے ڈی سی، جب قائد اعظم صاحب گورنر جنرل بنے تھے پاکستان کے، تو اسی سر عبداللہ ہارون کے بیٹے یوسف ہارون ان کے اے ڈی سی تھے، اور آج ڈان اخبار اور ڈان چینل سب اسی فیملی گئے۔ تو ان کو یہ سندھ نیشنل الائنس ہے، اس میں قائد اعظم اور یہ سب بڑے بڑے نام تھے۔ میرے پردادا انڈیپینڈنٹ آزاد امیدوار کے تحت انہوں نے لیاری سے ہرایا تھا، اور وہاں سے لیاری کے پہلے ایم پی بھی بنے تھے اور سندھ اسمبلی کے پہلے ڈپٹی اسپیکر، پھر بعد میں 1950s میں 2 دفعہ وہ کراچی کے واحد آج تک بلوچ شخص ہیں ہسٹری میں۔ سندھی تو آئی تھنک آئے ہوں گے 1-2، بلکہ جو بہت سارے ہندو بھی تھے وہ ہمارے بھائی سندھی بولنے والے جو سندھ کے مقامی لوگ تھے وہ تو میئر رہ چکے تھے، پارسی بھی رہ چکے تھے، مگر ایک بلوچ وہ 2 دفعہ میئر رہنا یہ آج تک ایک اعزاز ہے جو کسی نے نہیں توڑا۔ ابھی ایک ہمارے ڈپٹی میئر صاحب ہیں وہ بھی بلوچ ہیں، مگر میئر واحد میرے پردادا تھے جو بلوچ تھے۔
پھر اس کے بعد میرے جو دادا تھے ستار گبول صاحب فاؤنڈنگ ممبر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، 2 دفعہ وزیر بھی رہ چکے ہیں بھٹو صاحب کے دور میں، لیبر منسٹر، اور لیبر کے لیے ان کے بڑے خدمات ہیں۔ لیبر لاز جو پاکستان کے اندر انٹروڈیوس کرائے گئے تھے، جس کے تحت لیبر پروٹیکشن اور غریب مزدوروں کے لیے سہولیات، وہ میرے دادا ستار گبول صاحب نے انٹروڈیوس کرائے تھے پیپلز پارٹی کے وزیر کی حیثیت سے، اور آج تک کی کتابوں میں ان کا ذکر ہے۔ اگر ابھی بھی آپ گوگل کریں گے وہ ساری چیزیں، یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو میں خدا نخواستہ اپنی طرف سے بول رہا ہوں، یہ ساری چیزیں ویریفائبل ہیں، آپ گوگل پہ سرچ کریں یہ ساری پتہ چلے گی۔ پھر جب بے نظیر صاحبہ آئی تھی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، تو ظاہر سی بات ہے میرے دادا اس وقت تک سیاست سے کافی ٹائم تک کنارہ کشی کر چکے تھے، اور کیونکہ ان کے لیڈر شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے تو وہ کافی مایوس تھے سیاست سے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کے لیڈر کو شہید کیا گیا تھا، ناجائز ان کو سزا دی گئی تھی، تو انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی کر لی تھی۔ تو پھر جو میرے والد صاحب تھے وہ ینگ تھے، 25 سال کے تھے صرف، ان کی فوٹوز یہ دیواروں پہ لگی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں 25 سال کی عمر میں ینگسٹ ناٹ اونلی ایم پی اے بنے تھے وہ لیاری سے، بلکہ پھر 1993 میں انہوں نے ہسٹری بنائی ہے، وہ ینگسٹ ڈپٹی اسپیکر رہ چکے ہیں، اور آج آئی تھنک 7ویں دفعہ ماشاءاللہ سے وہ الیکشن جیت کر آئے ہیں، 3 دفعہ وہ ایم پی اے رہ چکے ہیں، اور چوتھی دفعہ ماشاءاللہ سے وہ اسمبلی میں آئے ہیں ایز ایم این اے، تو ٹوٹل 7 دفعہ۔ آئی تھنک کراچی کے سب سے، اس وقت اگر آپ جتنے بھی کراچی کے پولیٹیشین دیکھیں تو ان میں سے میرے والد سب سے زیادہ سینئر ہیں، اور یہ بہت فخر کی بات ہے، اور میں چوتھی نسل ہوں۔ کراچی کے اندر ایسا کوئی اور فیملی نہیں ہے جو نسل در نسل کراچی کی عوام کے درمیان موجود ہو، کراچی کی عوام کی خدمت کرتی آ رہی ہو، اور جو جذبہ آج تک قائم ہے، جو میرے پردادا نے جو بنیاد رکھی تھی 1920s میں، 1927 میں وہ پہلی دفعہ بنے تھے میونسپل کاؤنسلر، اور اس وقت میونسپل کاؤنسلر آج کے میونسپل کاؤنسلر کی طرح نہیں ہوتے، بہت پاورفل ہوتا تھا، تو یہ جو ہمارے کے ایم سی کی بلڈنگ ہے اس میں بیٹھا کرتے تھے۔ پھر 1936 میں جب پہلا سندھ کا جو پہلا الیکشن ہوا تھا، اس سے پہلے سندھ کا اسمبلی نہیں ہوتا تھا، اس وقت سندھ جو تھا وہ بمبے لیجسلیٹو اسمبلی کا حصہ ہوتا تھا۔ جب 1936 میں پہلا سندھ کا الیکشن ہوا تو اس میں سے وہاں سے شروعات ہوئی، اور آج آپ سمجھے کہ 2024 میں ہم موجود ہیں، تقریباً 100 سال پورے ہونے والے ہیں، تو ماشاءاللہ سے میری فیملی موجود ہے سیاست کے اندر، اور ہمیں بڑا فخر محسوس ہوتا ہے۔ کراچی کو ہم اون کرتے ہیں، بہت سارے اردو بولنے والے ہمارے بھائی جن کو ہم نے کھلے ہاتھوں سے، کھلے بازوؤں سے، دونوں بازوؤں سے ان کا ہم نے خیر مقدم کیا، ان کی خوش آمدید کی، ان کو ہم نے اپنا بھائی سمجھ کے کراچی میں بہت زیادہ مدد بھی کی تھی جب میرے پردادا میئر تھے کراچی کے اس وقت۔ تو آج میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی آپ ہمارے بھائی ہیں، ہمیں بھی آپ تسلیم کریں، ہم بھی کراچی کے مقامی ہیں، 200 سال سے، مطلب میرے دادا کی قبر کراچی کے اندر موجود ہے، اگر آپ جائیں یہاں پہ گلشن معمار سائٹ پہ تو آج بھی ان کی قبر وہاں پہ موجود ہے، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ہم لوگ پراؤڈ کراچی آئٹ سے اور کراچی کو اون کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والی بھی ہماری نسل کراچی کے لیے کام اور محنت کرتے رہے گی۔ آپ سیاست میں آئے، ابھی نوجوان نسل کے حساب سے آپ کام بھی کر رہے ہیں، تو ڈیلی روٹین آپ کی کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں ابھی تو نیا الیکشن سے فارغ ہوئے تو تھوڑا سا بھی اللہ کا شکر ریلیکس ہو گئے۔ جب الیکشن تھے ابھی فروری کے مہینے میں، تب تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کتنے دن ہو گئے تھے، داڑھی واڑی کچھ نہیں بنائی تھی، نہ بال کٹوائے تھے، ابھی بھی بال تھوڑے لمبے ہو گئے ہیں۔ ابھی تو خیر فیشن کے لیے میں نے لمبے کیے ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کو میرے لمبے بال پسند ہے، تو مگر یہ ہے کہ ٹائم اس وقت بہت کم ہوتا تھا، ابھی تھوڑا آہستہ آہستہ ٹائم آنا شروع ہے۔ ابھی بھی لیاری کے مسئلے مسائل بہت ہیں، بجلی کے بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے، گیس کا مسئلہ ہے، اس پہ ہم سب مل کر کام کر رہے ہیں۔ ابھی بھی میں دوپہر میں لیاری میں ہی تھا، لیاری کے لوگوں کے مسئلے مسائل سن رہے تھے، گیس کے اوپر بہت زیادہ ہم کام کر رہے ہیں، گلی گلی گیس پہنچا رہے ہیں۔ لیاری کے اندر آپ سمجھے جو گیس کی قلت تھی اس کو ہم نے 90% دور کر دی ہے۔ نیکسٹ ٹارگٹ ہمارا ہے انشاءاللہ کہ بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کو دور کرنا ہے، تاکہ اگلے الیکشن میں جب امید ہے پارٹی مجھے ٹکٹ دے گی اور میں حصہ لوں گا تو پھر لیاری والوں کو بتا سکیں گے کہ بھائی صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی آپ کے مسئلے مسائل دور کیے ہیں، باقی جتنے بھی لوگ آئے ہیں، جتنی بھی پارٹیاں آئی ہیں ماضی میں، وہ صرف آپ کے ساتھ سمجھے مذاق کر کے۔ ابھی 2018 میں جو ایک شخص وہاں سے مسلط کیا گیا تھا وہ ابھی نظر ہی نہیں آتا، اس نے ابھی اس الیکشن میں حصہ لیا۔ وہ شخص جو کہتا تھا کہ میں نے خدا نخواستہ بلاول بھٹو کو ہرایا 2018 میں، اس کو اس الیکشن میں صرف 1000 ووٹ ملے، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا کہ وہ جو الیکشن تھے فیضیاب لوگوں کے الیکشن تھے،
اور یہ الیکشن واقعی میں فری اینڈ فیئر ہوئے ہیں تو پھر سے پاکستان پیپلز پارٹی اور میرے والد صاحب کو 7ویں دفعہ لیاری والوں نے ماشاءاللہ سے کامیاب کیا ہے. نے تعلیم حاصل کہاں سے کی ہے اور کتنی تعلیم حاصل کی ہے؟ میں نے جی ماسٹرز کیا ہے امریکہ سے. پہلے میں کراچی سے ہی پڑھا ہوں. کراچی سے او اینڈ اے لیولز کیا ہے میں نے. یہاں کے جو بیسٹ سکولز ہیں وہاں سے. پھر اس کے بعد پھر میں امریکہ چلا گیا تھا. امریکہ سے میں نے ہائر ایجوکیشن اپنی یونیورسٹی کی کمپلیٹ کی. پھر وہیں پہ امریکہ میں ہی رہتا تھا میں. وہاں پہ میں نے پاکستان کے سفارت خانے میں نے جاب کی ہے. میں نے وہاں پہ جو نیو یارک میں ہمارا کونسولیٹ ہے وہاں پہ تقریباً 4 سال میں رہا ہوں. وہاں پہ بھی آپ سمجھے کہ جو جذبہ تھا پاکستانی عوام کی خدمت کرنے کا. امریکہ میں بھی میں نے یہ نہیں کہ امریکہ میں اپنے لیے جی رہا تھا, وہاں پہ بھی پاکستانی عوام کی میں خدمت کر رہا تھا. وہاں پہ بڑے مسئلے مسائل آتے تھے ہمارے پاکستانی بھائیوں کے, تو اس میں بھی تھوڑا بہت میرا ادنا سا کردار رہا ہے. اور ابھی بھی بہت سارے دوست ہیں امریکہ میں, نیو یارک میں, جو مجھے یاد کرتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں. اور مگر ان کو میں نے یہی کہا تھا کہ معذرت سے مجھے جانا پڑ رہا ہے کیونکہ میرے لیاری کے جو عوام ہے وہ یاد کر رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ بھئی گبھول فیملی کی چوتھی نسل بھی ہمارے درمیان موجود ہے. ان کی ڈیمانڈ تھی لیاری والوں کی. مجھے وہاں پہ میسج کرتے تھے, کال کرتے تھے کہ بھائی آپ آؤ, واپس آؤ, امریکہ میں نہیں رہو. تو پھر میں نے یہی بہتر سمجھا کہ واقعی میں اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے, مگر جو عوام کے لیے جیتا ہے, جو غریبوں کے لیے, مزدوروں کے لیے, اپنے قوم کے لیے جیتا ہے, اس کی زندگی زیادہ آپ سمجھیں کہ خوشائن ہوتی ہے اور زیادہ اس سے سیٹسفیکشن زیادہ فیل ہوتی ہے. تو جو سیٹسفیکشن میں یہاں پہ فیل کرتا ہوں اپنی عوام کے درمیان ہوتے ہوئے, وہ امریکہ میں تو میں حالانکہ امریکہ میں بڑی اچھی اچھی گاڑیاں بھی چلا رہا تھا, بہت گھوم پھر بھی رہا تھا, بہت اچھی لائف ہے. امریکہ کا کیا بتاؤں میں, دنیا کو پتہ ہے امریکہ کی سڑکیں بھی صاف ہیں, امریکہ کی بلڈنگیں بھی بڑی ہیں, وہاں پہ خوبصورتی بھی زیادہ ہے, مگر جو خوبصورتی اپنے کلچر میں ہمارے لیاری کے اندر ہے وہ شاید پوری دنیا میں آپ کو نہیں ملے گی. بات کریں امریکہ کی, ایک شاہانہ لائف اسٹائل وہاں پہ آپ نے جیا ہے اور سردار فیملی سے آپ کا تعلق بھی ہے. تو ابھی یہ دیکھنے میں نظر آتا ہے جس طریقے سے آپ نوجوان نسل کے اوپر کام کر رہے ہیں, موٹر سائیکل کے اوپر بھی جا رہے ہوتے ہیں, پیدل بھی لیاری کی گلیوں میں. اور جہاں کراچی کی عوام کا تصور ہی نہیں ہوتا تھا کہ لیاری کے اندر جائیں, اور آج لوگ بھی آ رہے ہیں وہاں پہ, ایک زبردست اسٹریٹ بھی قائم کر دی گئی ہے. تو یہ کیسے آپ نے سب کچھ کر دکھایا ہے؟ چلیں شکر ہے آپ نے یہ ساری چیزیں میری دیکھی ہیں آپ نے, کیونکہ بہت سارے لوگوں نے میرا یہ پہلو شاید ابھی بھی نہیں دیکھا ہے. لیاری والے تو جانتے ہیں ہمارے خاندان کو, مجھے, میرے والد کو جانتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں ہم لوگ غریب پرور لوگ ہیں اور ہم لوگ عوام کے درمیان رہنا پسند کرتے ہیں. مگر کچھ باہر کے جو لوگ ہیں وہ ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم شاید صرف شاہانہ لائف سٹائل رہنا جانتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. اللہ نے ہمیں دیا ہے, ہر چیز سے نوازا ہے, تو اس کو بھی انجوائے کرتے ہیں. یہ بھی گناہ ہے اگر آپ کو اللہ نے کوئی چیز دی ہے اور آپ اس کو استعمال نہ کرو. اب اللہ نے یہ تو نہیں بولا ہے نا کہ آپ کو میں نے نوازا ہے یا آپ کو ایک سردار فیملی میں پیدا کیا تو آپ بالکل ہی سمجھو کہ یہ سب چیزیں بھلا کے روڈ پہ آ جاؤ. وہ چیزیں اپنے ٹائم پہ اپنے وقت پہ. اب جیسے مجھے گھومنے پھرنے کا بہت شوق ہے, میں 40 کے قریب ممالک گھوم چکا ہوں, یورپ کے کوئی 25 ممالک, امریکہ, کینیڈا, یو کے, آپ نام لیں, میں اس ملک جا چکا ہوں. اللہ کا شکر ہے کیونکہ اللہ نے وسائل دیے ہیں. اگر ہم سیاست میں نہیں بھی ہوتے, ملیشیا اور تھائی لینڈ تو شامل نہیں ہے نا؟ نہیں, مجھے چینے جو شکل ہے وہ مجھے اتنا زیادہ پسند نہیں ہے. چینے ہمارے بھائی ہیں, خیر چائنا جو ہے وہ ہمارا بھائی ہے, ہمارا برادرانہ ملک ہے, مگر مجھے جو گوروں کی شکل تھوڑی زیادہ پسند ہے, اس لیے میں زیادہ یورپ اور امریکہ میں گھما ہوں. چپٹے جو شکل جس کو بولتے ہیں, معذرت کے ساتھ, ہر کسی کی پسند ہوتی ہے, وہ مجھے نہیں پسند ہے. باقی مجھے انشاءاللہ باقی جو آدھی دنیا رہ گئی ہے, آسٹریلیا وغیرہ, وہ بھی انشاءاللہ گھوم لوں گا. چائنا زندگی رہے تو چائنا بھی گھوم لیں گے, ہمارا برادرانہ ملک ہے, سی پیک میں بڑا ہمارا ساتھ دے رہا ہے, اللہ کرے آگے بھی ساتھ دے, ملک کی صورتحال اچھی ہو جائے تو چائنا بھی گھوم کر آئیں گے انشاءاللہ. وقت آپ کو شکار کا بڑا شوق ہوتا تھا, کیا ابھی بھی شکار کرتے ہیں یا چھوڑ دیا؟ نہیں, وہ کہتے ہیں نا ایک دفعہ شکار کی لت لگ جائے تو وہ چھوٹتی نہیں ہے. شکار کا جو شوق ہے وہ بچپن سے ہے, آج بھی موجود ہے. ہمارا اپنا جو علاقہ ہے کراچی, تو ہم آئے تھے تقریباً آپ سمجھے 200 سال پہلے, مگر اس 200 سال سے پہلے ہم تھے بلوچستان سے بیسکلی بلونگ کرتے ہیں. وہاں پہ آج بھی ہمارا گاؤں موجود ہے, سندھ اور بلوچستان کے بارڈر پہ. باران نام ہے میرے گاؤں کا. وہ آپ سمجھیں کہ ٹکا باران. ہاں, ٹکا باران پورا ہے, باران بھی کہتے ہیں اس کو شارٹ فارم میں.
تو ایک طرف اس کے خزدار ڈسٹرکٹ بلوچستان کا لگتا ہے اور ایک طرف جامشورو ڈسٹرکٹ ہے، دونوں کے بیچ میں بارڈر کے اوپر ہے. مطلب آپ سمجھیں کہ کچھ ہمارے گاؤں کے جو گھر ہیں وہ بلوچستان میں پڑتے ہیں، کچھ جو گھر ہیں وہ سندھ میں پڑتے ہیں. تو وہاں پہ کیونکہ کیرتھر نیشنل پارک مشہور ہے، اس کے اندر ہے ہمارا گاؤں، تو وہاں پہ یہ آئیبیکس بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ تیتر، بٹیر اور بہت ساری وہاں پہ آپ کو وائلڈ لائف مل جاتی ہے. تو شکار تو ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے بھی بہت، کرتے بھی ہیں شوق سے، مگر نقصان نہیں کرتے ہم انوائرمنٹ کا، سسٹینیبل طریقے سے کرتے ہیں. شدہ اسلحے سے اور لائسنسڈ جو ہوتا ہے جانور اس کا ہی شکار کرتے ہیں. کوئی قانون نہیں توڑتے، اللہ کا شکر ہے. قانون کی ہم بالادستی پہ یقین بھی کرتے ہیں اور اس کو انفورس کرنے پہ اپنا. تو خواتین کے حوالے سے بھی کچھ کام کر رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، اللہ کا شکر ہے. ایک ہی عہدہ ہے میرے کو جو آج تک ملا ہے پیپلز پارٹی سے، وہ پیپلز پارٹی کے یوتھ ونگ کا نائب صدر ہوں میں سندھ کا. تو اس کے علاوہ نوجوان بھی ہوں میں، اور میرا بڑا جذبہ ہے نوجوان کے آپ سمجھے امپاورمنٹ کے لیے اور ان کو انیبل کرنے کے لیے فیوچر کے چیلنجز کے لیے. کیونکہ پاکستان کا جو 65% آبادی ہے وہ میرے ہم عمر ہے، 35 سال اور اس سے نیچے. چیئرمین بلاول صاحب بھی جو ہیں، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ وہ پاکستان کا فیوچر ہے، کیونکہ پاکستان کی جو زیادہ تر عوام ہے وہ ان کے ساتھ زیادہ اپنے آپ کو کنیکٹڈ فیل کرتی ہے بینگ. تو نوجوانوں کے لیے میں نے بہت کام کیا ہے. اسپورٹس کے اندر میں نے لاکھوں روپے کے فنڈز لا کے دیے ہیں، فٹ بالرز کو، باکسرز کو، جمنسٹ کو. جرمن کونسل جنرل ہیں، وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں. میری ریکویسٹ پہ ایک خواتین کا، لیڈیز کا باکسنگ کلب ہے لیاری میں، ان کو 11 لاکھ روپے کا چیک ان کو دیا، جس کے بعد انہوں نے پھر اکوپمنٹ خریدا اور ان کی جو کلب ہے اس کی مرمت ہوئی. فٹ بالرز کو لاکھوں روپے کا میں نے اکوپمنٹ فراہم کیا ہے، اپنے دوستوں کے فنڈز کے تھرو، اپنے ذاتی فنڈز کے تھرو. سندھ گورنمنٹ سے بھی الگ الگ اوقات میں نے فنڈز لے کر پھر بہت بڑے بڑے ٹورنامنٹس کرائے ہیں میں نے لیاری کے اندر فٹ بال کے. پھر کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی خواتین کے امپاورمنٹ کے لیے مینیفیسٹو میں بھی شامل ہے. ہماری لیڈر شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ خود پہلی مسلمان کنٹری کی ایک پرائم منسٹر تھی، ہیڈ آف گورنمنٹ تھی، اور آج آصفہ بھٹو صاحبہ بھی ان کے نقش قدم پہ چل رہی. تو خواتین کے لیے پیپلز پارٹی ایک بہت سافٹ کارنر بھی رکھتی ہے اور کام بھی کرنا چاہتی ہے. تو اسی مشن کو آگے لیتے ہوئے میں نے دیکھا کہ لیاری کے اندر کیونکہ ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے، ہماری جو بلوچ بہنیں ہیں وہاں پہ لیاری کے اندر وہ بلوچی کپڑے بڑے اچھے سیتی ہیں. تو ان کو میں نے پھر سلائی مشینیں، میں نے 50 کے قریب میں نے سلائی مشینیں ان کو فراہم کی. ایک پورا سمجھے سلائی کڑھائی کا میں نے سینٹر بنا کے دیا، جہاں پہ وہ اپنے بلوچی کپڑے بنا کر پھر پورے ملک کیا پوری دنیا میں بھی، اب کیونکہ انسٹاگرام کا دور ہے، انسٹاگرام پہ پھر آن لائن وہ ڈیلیور کرتی ہیں اور پھر اچھی آمدنی کما رہی ہے اور خود مختار ہو رہی ہیں. تو یہی ہمارا مشن ہے. ہیلتھ کے اوپر میں نے بہت کام کیا ہے. میں نے ہیلتھ کے کیمپس بھی الگ الگ جگہ پہ لگائے ہیں، جہاں پہ فری میں نے میڈیسن بھی فراہم کیے ہیں، پھر کلینکس بھی میں نے سیٹ اپ کر کے دیے ہیں. یہ کیونکہ ہم نے سمجھے سیاست تو اپنی جگہ ہے، مگر میری فیملی کا ایک NGO بھی ہے پگوا کے نام سے، جو ویلفیئر پہ اور خدمت پہ خلق پہ یقین کرتی ہے، اور ہمارے دین کے اندر بھی ہے، ہمارے کلچر کے اندر بھی ہے. تو یہ بڑا ایک پیشن ہے ہمارا. پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی مشن ہے کہ غریبوں کے لیے کام کرنا ہے، یوتھ کو پروموٹ کرنا ہے، خواتین کو ہم نے امپاور کرنا ہے، انیبل کرنا ہے. ان کے لیے مواقع ہم نے ڈھونڈ کے دینے ہیں، کیونکہ ٹیلنٹ ہے لیاری کے اندر. تو یہ مواقع جب ملیں گے تو انشاءاللہ یہ آگے مزید مضبوط ہوں گے اور پاکستان کا ایک بہت متحرک حصہ بن کر فیوچر اپنا سیٹ کریں. جس طریقے سے ایک بڑی گھڑیوں کا کیس چل رہا ہے، عمران خان اس گھڑی کی وجہ سے سزا کے اندر بھی ہیں، اس کے اوپر ایک کیس چل رہا ہے. آپ کو بھی گھڑیوں کا شوق ہے، کوئی ایسا تحفہ آپ کو تو نہیں ملا؟ جی اللہ کا شکر ہے، بہت تحفے ملے ہیں میری زندگی میں. اور آپ کو پتہ ہے یا نہیں پتا ہوگا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میری جو دادی تھی وہ عمان کے ایک بہت بڑی فیملی سے ان کا تعلق ہے. میرے دادی کے جو بھائی تھے وہ عمان میں منسٹر ہوتے تھے ہیلتھ کے، اور پاکستان کی طرح وہاں کا سسٹم نہیں ہے کہ سیاست ہوتی ہے اور ڈیموکریسی عمان میں نہیں ہے. وہاں پہ بادشاہ آتا ہے تو ایک دفعہ کوئی وزیر بن جاتا ہے تو تاحیات وزیر رہتا ہے. تو وہ تقریباً آپ سمجھیں 25 سال تو وہ وزیر رہے تھے. تو گفٹس وغیرہ ملتے رہتے تھے. مگر ہم جو ہے ہمارے، کیونکہ ہم خاندانی رئیس ہیں اللہ کا شکر ہے، ہم کوئی نئے دولتیے نہیں ہے کچھ اور لوگوں کے طرح، بانی پی ٹی آئی کی طرح کے نئے نئے پیسے دیکھے ہم نے. یا بانی پی ٹی آئی کا تو والد ایک سمجھے 17 یا 18 گریڈ کا سرکاری ملازم تھا، تو اس کو شاید اس دور میں چسکا لگ گیا تھا سرکاری گفٹس اور سرکاری وسائل کو جیب میں کرنے کا. مگر ہم لوگ اللہ کا شکر ہے نسل در نسل رئیس ہیں، 6 نسلوں سے. تو اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس زمینیں بھی ہیں، پیسے بھی ہیں. تو ہمیں کوئی اگر گھڑی ملتی ہے تو اس گھڑی کو ہم بیچتے نہیں ہیں، اس کو ہم رکھتے ہیں اور بدلے میں پھر اگلے کو بھی ہم گھڑی گفٹ کرتے ہیں.
اگر ہمیں کوئی چیز تحفہ دیتا ہے تو ہم اس تحفے کی قدر کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے کلچر میں، ہمارے دین میں، ہمارے روایت میں. ہم لوگ بلوچ ہیں. کوئی عرب اگر ہمیں، جیسے عمانی کوئی اگر وہاں کا شیخ ہمیں کوئی چیز گفٹ کرتا ہے تو ہماری اتنی نیچ گری ہوئی سوچ نہیں ہے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی طرح کہ اس کو پھر بیچ دیں اور عوام کے جو خزانے میں ہم دکھائیں کہ بھئی یہ اصل میں چیز تھی کوئی پتہ نہیں 2 ارب روپے کی، اور دکھایا اس نے 2 کروڑ روپے، اور 2 کروڑ روپے کے عوض میں جو ٹیکس ہوتا ہے کچھ چند لاکھ روپے وہ جمع کرانا. ہم وہ چیز رکھتے ہیں، اس کو پہنتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اور بدلے میں پھر اس برادرانہ ممالک کو پھر ہم اسی کے لیول کا پھر ہم گفٹ بھی دیتے ہیں. تو گھڑیوں کا بہت زیادہ شوق ہے. یہاں تک کہ جو میرے پردادا ہیں ان کے، میں کسی دن آپ کو دکھاؤں گا، کوئین الزبتھ نے ان کو ایک ریوالور گولڈ پلیٹڈ گفٹ کی تھی، جس میں کوئین الزبتھ II کا اس میں آپ سمجھیں نام بھی لکھا ہوا ہے، اور لکھا بھی ہے کہ گفٹڈ ٹو سردار اللہ بخش گبول بائی کوئین الزبتھ II ہر میجسٹی. تو یہ ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے. یہ چیزیں ہم سنبھال کے رکھتے ہیں. بہت سارے میڈلز بھی ہیں جو انگریز دور سے بھی ملے تھے، پھر قیام پاکستان کے بعد حکومت پاکستان نے بھی میرے پردادا کو بہت سارے میڈل، ستارہ امتیاز اور اس طرح کے جو اعزاز ہوتے ہیں اس سے نوازے. وہ ساری چیزیں ہم سنبھال کے رکھتے ہیں کیونکہ ہمیں ان چیزوں کی قدر ہے. سر اللہ یہ کا شکر. بتائیے گا کہ آپ نے شادی کی ہے تو شادی کے آپ کی ارینج میرج ہے یا لو میرج ہے؟ اور اتنی بزی لائف اسٹائل کے ساتھ، جیسا شاہانہ لائف اسٹائل ہے، ساتھ میں آپ سیاست میں بھی ہیں اور یوتھ کے اوپر خاص طور پہ کام کر رہے ہیں، تو فیملی کو کس طریقے سے ٹائم دیتے ہیں؟ دیکھیں، یہ اللہ کا شکر ہے، ہم لوگ بلوچ لوگ ہیں، اور ہم لوگ میں ارینج میرج ہوتا ہے، اور زیادہ تر بلوچوں میں ہی ہوتا ہے. تو میں نے جہاں شادی کی ہے وہ بھی بلوچ فیملی ہے، اور وہ بھی سیاسی فیملی ہے. میرے والد صاحب تو ایم این اے ہیں ہی ہیں، میرے سسر بھی ایم این اے ہیں. تو جو میرے ان لاز ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ٹرائبل لائف کیا ہوتی ہے، سیاسی لائف کیا ہوتی ہے. تو اللہ کا شکر ہے، یہ بڑی آسانی ہے میرے لیے. اگر مجھے لگتا ہے اگر کہتے ہیں نا کسی برگر سے شادی کرتا تو شاید میرے لیے مشکلات ہوتی، لڑائیاں اور تو میں ہوتی کہ ٹائم کیوں نہیں دے رہے ہو. مگر کیونکہ ایک سیاسی فیملی، اور وہ بھی ہم سے ملتے جلتی فیملی ہے، بلوچ فیملی ہے، ٹرائبل فیملی ہے، تو وہ یہ ساری چیزیں سمجھتی ہیں کہ ہماری جو زندگی ہے وہ گھر سے زیادہ وہ عوام کے نام پہ ہوتی ہے. تو اس میں بڑا سپورٹ بھی ملتا اپنی ہے اللہ کا زندگی شکر. کا کوئی ایسا دلچسپ واقعہ بتائیں جو آپ کے ساتھ گزرا ہو اور آپ نے کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کیا ابھی تک. ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے شیئر نہیں کی. میں بڑا کھلی کتاب ہوں، جو چیز ہوتی ہے وہ سب سے پہلے میں لوگوں کو بتانا شروع کرتا ہوں. بہت سارے واقعات ہوئے ہیں ایسے. ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی میں ملا ہوں، براک اوباما سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے، نیو یارک کے میئر سے تو جو میئر آتے تھے پہلے مائیکل بلومبرگ تھا، تو اس طرح کے کافی لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی رہتی تھی. کراچی میں بڑے واقعات ہوئے ہیں میرے. ایک بڑا مزے کا واقعہ ہوا تھا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. میں اپنے گاؤں سے شکار کر کے ہی آ رہا تھا. تو اس وقت بدقسمتی سے، حالانکہ ہماری حکومت تھی، 2008 کی حکومت تھی پیپلز پارٹی کی، اور ایم کیو ایم جو تھی وہ ہماری کولیشن پارٹنر تھی. تو میں اپنے گاؤں سے شکار کر کے آ رہا تھا واپس. اتفاق سے، ویسے میں اس طرح کی حرکت کرتا نہیں ہوں، اتفاق سے لائسنس میں اپنے گاؤں میں ہی بھول گیا. جلد بازی میں شاید میں وہاں سے نکلا تھا، کیونکہ عاشورہ کا دن تھا. عاشورہ کے دن آپ کو پتہ ہے تھوڑا سیکیورٹی بھی ایسا ٹائٹ ہوتی ہے. تو جب میں کراچی انٹر کر رہا تھا بلوچستان سے، تو رینجرز نے مجھے روکا اور بولا بھائی اسلحے کا لائسنس. میں نے اپنا تعارف کرایا. اس نے کہا چلیں آپ جائیں. میں نے کہا نہیں، لائسنس نہیں ہے، آپ کو جو کارروائی کرنی ہے کریں. میں ایک لا ابائڈنگ سٹیزن ہوں، اور قانون کی بالادستی کی جو میں نے بات کی اس پہ پوری طرح سے یقین کرتا ہوں. کوئی دورہ معیار نہیں رکھتے. اگر آپ نے کوئی پرچی کاٹنی ہے، ایف آئی آر کاٹنی ہے، تفتیش کر لیں، آپ ویپن کو ویریفائی کر لیں. تو انہوں نے ویریفائی کرنے کے لیے مجھے رینجرز جو ہے اپنے ہیڈ کوارٹر، آئی تھنک سچن ہیڈ کوارٹر بولتے ہیں یا اس کو کیا، ادھر ہی ہائی وے کے اوپر ہے، وہاں پہ لے گئے اور بڑی عزت سے مجھے وہاں پہ بٹھایا، چائے وائے پلایا، اور شناختی کارڈ میرا دیکھا، ویپن کا نمبر دیکھا، پورا انہوں نے ویریفائی کر کے مجھے بڑی عزت سے وہاں سے رخصت کیا. اور میں نے بھی ان کے ساتھ پورا کوآپریٹ کیا. مگر ایم کیو ایم کہ جو ہمارے دوست تھے اس وقت، اور اسی دن عاشورہ کے بدقسمتی سے 2000 آپ چیک کریں 9 کی شاید یہ بلکہ بات ہے، تو بم دھماکے بھی ہوئے تھے ادھر نمائش چورنگی پہ. تو ایم کیو ایم کے، بلکہ آج یہ میں ہنستا ہوں، بلکہ ملاقات بھی ہوتی ہے تو میں ہنستا ہوں اس پہ. یہ خواجہ ہزار الحسن صاحب ہیں، وہ شاید اس وقت وہ تھے، اور ایک اور کوئی انیس قائم خانی صاحب تھے شاید، بلکہ وہ بھی رابطہ کمیٹی کے کوئی بڑے سینئر رکن ہوتے تھے. تو انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس بلائی، اور انہوں نے بولا بھائی یہ جو بم دھماکہ ہوا ہے نمائش میں، اس میں نبیل گبول جو پیپلز پارٹی کی لیڈر ہے، اس کا بیٹا نادر گبول ملوث ہے. اس کو رینجرز نے روکا بھی ہے بھاری بارود کے ساتھ اور اسلحے کے ساتھ. تو پیپلز پارٹی اس کے پیچھے ہے. تو اس میں پھر ہماری ظاہر سی بات ہے پارٹی کی لیڈرشپ بھی حیران ہو گئی. بولا یار یہ کیسے، تو بہت سنگین الزام ہے. پھر میں نے پورا بتایا ان کو، بھائی کوئی بم دھماکہ، میرے پاس کوئی بارود نہیں تھا. میرے پاس ایک صرف شکار کی جو رائفل ہوتی ہے، جس سے آپ میرے حساب سے ایک وقت میں ایک ہی گولی پھر اس کو ریلوڈ کرتے ہیں، پھر شکار کرتے ہیں. تو یہ ساری چیز ویریفائی کرائی. مگر یہ بڑا ایک میرے لیے لرننگ ایکسپیرینس تھا
کہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے بھی ہوتے ہیں حکومت میں کولیشن پارٹنر بن کے، آپ ان پہ بھی بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ جو سبق ہے میں آج تک لے کے ساتھ چلتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی آ کے بیٹھتا ہے تو وہ یہ نہیں سمجھے کہ مجھے بیوقوف بنا سکتا ہے. میں آپ کے اندر بھی جھانک کے دیکھ لیتا ہوں کہ آپ کی نیت کیا ہے میرے لیے، مگر کیونکہ ہماری ثقافت میں ہے، ہمارے دین میں ہے کہ آپ ہر کسی سے خلوص دل سے اور خلوص نیت سے ملیں، تو میں اچھی نیت سے ہی ملتا ہوں آپ سے. پر یہ نہیں سمجھیں کہ میں بیوقوف ہوں یا آپ مجھے بیوقوف بنا سکتے. یہ تھے ہمارے ساتھ نادر قبول صاحب، جو شاہانہ لائف اسٹائل کے بارے میں ہم نے ان سے جانا اور زندگی کے پہلو کے حوالے سے انہوں نے بات کی، کس طریقے سے سیاست کے اندر آئے، کس طریقے سے نوجوان کے نسل کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، جو مختلف لیاری کے اندر ڈیولپمنٹ منصوبے یہ تیار کر رہے ہیں، اور زندگی کے دلچسپ واقعات بھی ان سے جانے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.